شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے اللہ کا یہ نام پڑھتے رہو، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں دور۔ یہ عمل کریں اور ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہیں۔ جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے لا علاج بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے، ڈاکٹر اور حکیم سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو کوئی رنج و غم نہیں، مصیبت نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے لا علاج بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر حکیم سب پریشان ہو کر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ ایک اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ 3 پانی سب سے زیادہ افضل ہے، ایک آب زمزم، دوسرا وضو کا پانی، تیسرا بارش کا پانی۔ بارش کے قطرے قطرے میں شفا ہے، لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ صحت مند اور بیماریوں سے محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس وظیفے پر ضرور عمل کریں۔ محترم ناظرین، اللہ بہت کریم و شفیق ہے کہ بندوں کو زحمت میں نہیں ڈالتا، بندوں کے لیے مشکل نہیں پیدا فرماتا، بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے اور بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو اشعث صنعانی کہتے ہیں، میں مسجد دمشق کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ملے، ان کے ساتھ صنابحی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا، حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ اگرچہ یہ عمل نہیں کر رہا، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرط یہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد کی، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہائے علاج مستعمل ہے۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ ذیل میں ایک ڈاکٹر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ چند سال پہلے کی بات ہے۔ میرے پاس 2 مریض آتے تھے، رشید کو دمے کا مرض تھا اور اسلم کو مرگی۔ 15 دن بعد دوائی کے لیے جاتے تھے، دفتر سے پیغام آیا کہ دوائیں لکھ دیں۔ غلطی سے رشید کی دوائیاں اسلم کو چلی گئی اور اسلم کی رشید کو۔ عید کے بعد جب دونوں نے بتایا کہ اس دفعہ جو دوائیں ملی ہیں ان سے زیادہ افقہ ہوا، استفسار پر حقیقت کا پتہ چلا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اندازہ ہو گیا کہ شفا دواؤں میں نہیں، صرف اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ یہ 1997 کی بات ہے۔ والدہ صاحبہ کو نسوانی تکلیف ہوئی، بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نقاہت زیادہ ہو گئی۔ ایمرجنسی میں سرگودا سے لاہور لے آئے۔
یہاں ہسپتال میں داخل کرایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ آپریشن کے لیے تیاری کا حکم صادر ہو گیا، مگر والدہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے گھبرا گئی۔ ایک ہفتے میں 3 بار تھیٹر لے گئے، لیکن اس کے دروازے تک پہنچتے ہی حالت غیر ہو جاتی۔ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا۔ پروفیسر صاحبہ نے بلا لیا، کہنے لگی انہیں گھر لے جائیں، میں نے آپریشن نہیں کرنا۔ امی کہنے لگی سرگودا چلیں، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اس بات کو 20 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ والدہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور وہ خاص تکلیف جس کا واحد علاج آپریشن بتایا گیا تھا کبھی دوبارہ نہ ہوئی۔ ان واقعات کے علاوہ کئی دفعہ آزمایا کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتی، صدق دل سے کی ہوئی دعا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ دوا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دوا صرف ضرورت کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور آدمی کو ناگہانی حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنایا جائے۔ ہر بیماری کا علاج اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ جب دوا کارگر نہ ہو رہی ہو تو پھر صدقہ دینا شروع کر دیں۔ صدقہ دینے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اس کے بعد گھر سے نکلیں، اور پھر جو غریب اور نادار سب سے پہلے ملے اس کو صدقے کے پیسے دیں۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن 10، دوسرے دن 20، تیسرے دن 30 اور چوتھے دن 40 روپے۔ اسی طرح 10 دن تک عمل جاری رکھیں۔ اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھیں۔ دکھوں، تکالیف، ناگہانی آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کافی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو، حادثات اور ناگہانی آفتوں سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے، اس سے رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ اس حدیث پاک میں نازل کرنے سے مراد مرض اور اس سے شفا کے اسباب پیدا کرنا ہے، یا ایسے فرشتوں کا نازل کرنا ہے جن کے سپرد مریض اور دوا کو کیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں بڑھاپے اور موت کا استثناء نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ حقیقت میں بیماریوں میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر وہ اپنے بندوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا فرماتا ہے تو ان تکالیف پر انہیں جزا بھی دیتا ہے، یا ان کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی رحمت کاملہ سے ان تمام بیماریوں سے شفا کے طریقے اور دوائیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور علاج اتباع کے نزدیک جس میں انسانی کا اپنی طبعی حالت سے نکل جانا مرض کہلاتا ہے، اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹانا علاج کہلاتا ہے، اور جسم کو اپنی طبعی حالت پر قائم رکھنا حفظ صحت ہے، جو غذا اور جسم سے متعلق دوسری چیزوں کو درستی کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اگر جسم کی حالت بگڑ جائے تو مرض کو ختم کرنے والی موافق دوا کے ذریعے ہی اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، یعنی ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری کو موافق کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ عز و جل شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کیا کوئی مرض لا علاج نہیں؟ عام طور پر ڈاکٹر بہت سے امراض کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے، لیکن مذکورہ بالا حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ عز و جل نے ہر مرض کی دوا پیدا فرمائی ہے۔ بس جب مریض کو مرض کے موافق مطابق دوا میسر آ جائے گی تو اللہ عز و جل کے اذن سے شفا بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور جو بہت سے لوگ علاج کے باوجود
باوجود صحت مند نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس مرض کی دوا نہیں ہے، بلکہ وہ اس مرض کی دوا اور طریقہ علاج سے ناواقفیت کی بنا پر صحت مند نہیں ہوتے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ علاج میں حرام چیزوں سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا کو پیدا فرمایا ہے، بس علاج کرو مگر حرام سے علاج نہ کرو۔ کیا علاج کرانا توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے خلاف ہے؟ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ علاج کے لیے دوا وغیرہ کے اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسے کہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھایا اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پیا جاتا ہے۔ امام حارث محاسبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے کو چاہیے کہ سید المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں علاج کروائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری بھی ایک نعمت ہے کہ اس کے سبب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن افسوس کہ لوگ جہالت کے سبب دکھ یا بیماری میں شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ توبہ بہت بڑی محرومی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر دنیا میں سزائیں دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کی برائی چاہتا ہے تو اس کی سزا ماں گناہوں کے محفوظ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پوری دے گا۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں، یعنی گناہوں پر دنیا میں پکڑ ہو جانا اللہ کی رحمت کی علامت ہے، اور باوجود سرکشی اور زیادتی گناہ کے ہر طرح کی عیش ملنا غضب الہی کی نشانی ہے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ تمام گناہوں کی سزا آخرت میں دی جائے گی۔ اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ 3 دن بیمار ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وہی نیکیاں لکھ جو پہلے کرتا تھا، پھر اگر رب عز و جل اسے شفا دیتا ہے تو اسے دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور اگر اسے وفات دیتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ تعالی، کیسا مبارک فرمان ہے کہ بیمار کو تندرستی کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے مگر تندرستی کے گناہوں کا عذاب نہیں ملتا۔ یعنی اگر چور بدماش بیماری کی وجہ سے چوری بدماشی نہ کر سکے تو اس کے نامہ اعمال میں چوری وغیرہ لکھی نہ جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے جس سے ان گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اس لیے یہاں صالح عمل ارشاد ہے، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اس کے حبیب کی امت ہیں۔ مسلمان دکھی یا مریض کی عیادت کرنا ایسا نفیس و صالح عمل ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیز آپس میں محبت و اخوت کے ساتھ داد انسانیت حاصل ہوتی ہے۔ تبھی تو احادیث میں بارکہ میں اس کے ثواب کا بیان کیا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کے فاصل تک دور کر دیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں، جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرو، جنازوں کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حسن اخلاق کے پیکر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھے گا: مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں حاضر ہونا، ایک دن کا روزہ رکھنا، نماز جمعہ کے لیے جانا، غلام آزاد کرنا۔ صحیح ابن حبان۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے 3 اسم مبارک پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا سلام، یا رحمان۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح کرنی ہے۔ یا اللہ، یا سلام، یا رحمان کو پڑھا تو 1 بار شمار ہوگا، اسی طرح یا اللہ، یا سلام، یا رحمان کو پڑھا تو 2 بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے تسبیح کرنی ہے 100 دانوں والی، ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دن میں روزانہ کم از کم ایک دفعہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے عافیت، صحت اور سکون مانگے، انشاءاللہ سکون قلب بھی ہوگا اور بیماری سے نجات بھی۔ اس وظیفے کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے موت کے سوا ہر مرض سے شفا دے گا، نیز اس کو پڑھنے والا شیاطین، انس و جن اور ان کے وسوسوں و سازش سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو 1 روز کرنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کی تمام لا علاج بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں، اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو 1-2 کھجوریں ہی دے صحیح، کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کر لیا کریں۔ اپنے فرائض کا خاص خیال رکھا کیجئے، مثال کے طور پر نماز ہم پر فرض ہے اور ہم اسے ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالی ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور پھر چاہے ہم جتنے مرضی وظائف کر لیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اللہ ہماری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ہر وقت پاک صاف رہیے اور اپنے خدا کو ضرور راضی کریے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مالک و مختار آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کسی نے روزہ رکھا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نے فرمایا جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کا کہو کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے، ابن ماجہ بحوالہ مشکات۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ بیمار بیماری کی وجہ سے گناہوں سے صاف ہو چکا ہے، نیز وہ اس حالت میں اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے، لہذا وہ فرشتوں کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ مریض کے لیے دعا کرنے کا ثواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو اللہ عز و جل اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ دعا ترجمہ میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ عز و جل سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے جس سے مریض تنگ ہو یا مریض کے گھر والوں کو حرج ہو۔ ہاں اگر مریض کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو تکلیف پر صبر کی تلقین کرے اور تسلی آمیز کلمات کہے، اس کے سامنے ایسی باتیں کرے جس سے وہ خوش ہو اور اس کا دل بہلے، اس کو وہ احادیث سنائے جن میں یہ ذکر ہے کہ بیماری گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اس کو توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کہے اور حالت مرض میں نماز پڑھنے اور جو عبادات کر سکتا ہو ان عبادات کی تلقین کرے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر مریض غریب ہو تو اس کے علاج کے لیے حسب حیثیت کچھ رقم نظر کرے، اور اگر مریض امیر ہو تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں مثلا پھل وغیرہ لے جائے، اور جو مریض کے حال کے مناسب ہو، ایسا نہ ہو کہ شوگر کے مریض کی عیادت کی جائے تو مٹھائی کا ڈبہ، اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض کی عیادت ہو جائے تو نمکین بسکٹ لے جائے۔ مریض اپنے مرض کی وجہ سے اپنے جن دنیاوی کاموں اور ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکے اس میں بھی حتی المقدر تعاون کرے۔ البتہ مریض کو اپنی آزمودہ دوائیں اور مجرب نسخے نہ بتائے، کیونکہ آج کل جو شخص بھی کسی مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو ایک نئی دوا اور نئی غذا تجویز کرتا ہے، اور ہر شخص اپنے نسخہ کو استعمال کرانے پر اصرار کرتا ہے، بلکہ بعض تیماردار تو ڈاکٹر اور حکیم بدلنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور اس چیز کو آج کل تیمارداری کا جزو لازم سمجھ لیا گیا ہے۔ بیمار کا ایک حق ہے کہ معالج کی ہدایت کے مطابق اسے پرہیزی کھانا فراہم کیا جائے اور وہ خود بھی پرہیز کرے۔ پرہیز جلد صحت یابی کا باعث بنتا ہے، بلکہ بعض بیماریوں میں صرف پرہیز ہی سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ام
منظر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے ابھی صحت یاب ہوئے تھے، گھر میں کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ تم ابھی کمزور ہو۔ حضرت ام منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اور چکندر پکا کر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس میں سے کھا لو، یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتے اور پھر اس میں سے گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم دیتے اور فرماتے یہ غمگین دلوں کو تقویت پہنچاتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف دور کرتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا میل کچیل دور کرتی ہے۔